یہ مسئلہ تو بہت زیادہ عام ہے. کیا پاکستان، کیا ہندوستان، کیا یو کے، یورپ یا افریقن کنٹریز کی بات کی جائے یا عرب ممالک، ڈپریشن، ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ ڈپریشن کے عارضے میں ہے، ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے، ذہنی طور پر ایک دم پریشان رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ لاشعوری طور پر وہ چیزیں اس کے پریشانی کا سبب بن رہی ہوتی ہے کہ جو بندہ بولتا ہے یہ تو تھی نہیں، یہ کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے اتنا ڈپریشن ہو گیا ہے. تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس عارضے سے بندے کو نجات مل جائے، شفا مل جائے. اللہ اکبر. ایک تو حافظ صاحب اس مریض کو کوئی بھی ہو یہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لے کہ میرا رب جو ہے مجھ پر میری ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان. بہت خوب. یعنی مایوسی کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. اچھا. جبکہ قرآن اعلان کرا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی ایک بڑی وجہ یہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جائے. تو میں اور آپ کچھ بھی لے کے نہیں آئے تھے اور کچھ لے کے جائیں گے بھی نہیں. کیا کہنا ہے. تو اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو اس میں ہاتھ تو ہلکا کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی اللہ نے دیا تھا اور اللہ کی مرضی. ایک دل و دماغ میں بات بٹھا لے کہ بھائی میرے نصیب میں یہ نہیں تھا، صحیح، یا یہ تکلیف مجھے پہنچنی تھی. یعنی توکل، اللہ کی ذات پہ یقین. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکنوں چلے پاواں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ڈپریشن کے مریض کو تھوڑا سا کوئی بھی شخص ہو اس کو اللہ کی رحمت سے وابستہ، اللہ سے محبت یہ ضروری ہے. کثرت سے یہ پڑھے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تو کثرت سے پڑھتے رہے، سبحان اللہ، کثرت سے پڑھے. اور اگر کوئی ایسا مریض ہے جو نہیں پڑھ پاتا تو ہمیں یہ چاہیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ مبارک کلمات یعنی اللہ سے پناہ مانگنے والے آپ 100 بار پڑھ کر مریض کو دم کر دیں یا دم کر کے پلا دیں. ڈپریشن کے مریض کو آپ ایک ہفتے میں دیکھیں گے حافظ صاحب تجربہ ہے ان کلمات کی برکت ہے الحمدللہ. کیونکہ شیطانی چیزیں بھی ہٹ جاتی ہیں، مایوسی ڈپریشن ختم ہوگا الحمدللہ، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.